آج ہم یوم عرفہ کی عظیم اہمیت اور خدا کی لامحدود معافی کے حوالے سے ان سورسز کو ایکسپلور کریں گے جو اس دن کی حقیقت کو سمجھاتے ہیں۔ یہ صرف فیکٹس نہیں ہیں بلکہ روحانی بیداری کے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ تو چلیے سیدھا اس تجزیے میں چلتے ہیں۔ شروعات ایک انتہائی پر اثر اور جذباتی واقعے سے کرتے ہیں جو ان سورسز میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک منظر تصور کیجیے، حج کا میدان ہے، دعا اور عبادت کے لیے بالکل پرفیکٹ سیٹنگ ہے، لیکن جیسے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے اور دعا کا وقت قریب آتا ہے، ایک حجی اچانک رونے لگتا ہے۔ وہ نہایت مایوسی کے عالم میں کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ خدا مجھے کبھی معاف کرے گا۔ یہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جس کا سامنا ہم میں سے بے شمار لوگ کبھی نہ کبھی کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بہت بنیادی سوال اٹھتا ہے، کیا واقعی کوئی خدا کی معافی کی حد سے باہر ہو سکتا ہے؟ ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ خود کو نااہل سمجھنا یا رحمت سے مایوس ہو جانا اصل میں شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے۔ شیطان کا مقصد صرف غمگین کرنا نہیں ہے، وہ دراصل چاہتا ہے کہ لوگ اس احساس کمتری کا شکار ہو کر سال کے اس سب سے بہترین اور عظیم موقع سے بالکل محروم رہ جائیں۔ یہ ہماری خود اعتمادی کو توڑنے کا ایک ہتھیار ہے اور کچھ نہیں۔ حصہ ایک، دی گریٹسٹ ڈے، یعنی سال کا سب سے عظیم دن۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تحقیق اس دن کو آخر اتنا اہم کیوں قرار دیتی ہے۔ اگر یوم عرفہ کا مقابلہ سال کے باقی تمام دنوں سے کیا جائے تو حدیث بالکل صفائی سے ایک واضح حقیقت پیش کرتی ہے۔ ایسا کوئی بھی دن نہیں ہے جس میں خدا کی طرف سے جہنم کی آگ سے اتنے زیادہ لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہو جتنا کہ یوم عرفہ کے دن۔ یہ اسکیل، یہ تعداد واقعی حیران کن ہے اور ثابت کرتی ہے کہ یہ روحانی بخشش کا سب سے بڑا دن ہے۔ اور اس دن کی عظیم بخشش ان خصوصی افعال سے ظاہر ہوتی ہے جو سورسز واضح کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس دن خالق اپنی مخلوق کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اور بس یہی نہیں، وہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میرے یہ بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ قربت اور یہ فخر اس دن کی روحانیت کو بالکل ایک نئے لیول پر لے جاتے ہیں۔ حصہ دو، ایک آفاقی رحمت۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ علمی پہلو سامنے آتا ہے۔ کیا یہ عظیم روحانی واقعہ صرف انہی لوگوں تک محدود ہے جو پریکٹیکلی، فزیکل طور پر مکہ یا عرفہ کے میدان میں موجود ہیں؟ اس کا بہترین جواب مشہور اسکالر ابن رجب کے ان الفاظ میں ملتا ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ آگ سے آزادی کا یہ وعدہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، یہ صرف میدان عرفہ تک محدود نہیں ہے۔ خدا کی رحمت کسی مقام کی محتاج تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ دن ہر ایمان والے کے لیے ایک عالمی موقع ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو۔ حصہ تین، دی الٹیمیٹ گول، یوم عرفہ کی دعا کا اصل مقصد۔ اس عالمی رحمت کو سمجھنے کے بعد ذرا اس کے عملی پہلو پر غور کرتے ہیں۔ یہاں ایک انتہائی اہم اصطلاح سامنے آتی ہے، العتقہ۔ اس کا مطلب ہے وہ خوش نصیب لوگ جنہیں آگ سے مکمل طور پر آزاد کر دیا گیا ہو۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیے، اگرچہ ہر قسم کی اچھی دعائیں کرنا بالکل ٹھیک ہے، جیسے صحت، دولت یا خوشحالی مانگنا، لیکن اس دن کی سب سے بڑی اور ٹاپ پرائیورٹی صرف یہی ہونی چاہیے کہ اس فہرست یعنی العتقہ میں شامل ہو جائیں۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اور اس مقصد کی شدت کو اور بہتر سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی پاورفل تاریخی واقعہ پورے 100 کے حصے سے جڑا ہوا ہے۔ روایت ہے کہ حاکم ابن حزام یوم عرفہ کے دن کھڑے ہوئے اور انہوں نے پورے 100 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ ذرا سوچیے اس بات پر، 100 لوگوں کو غلامی سے آزاد کرنا کتنا عظیم و بے مثال صدقہ ہے جس کا ہم بس تصور ہی کر سکتے ہیں۔ یہ عظیم منظر دیکھ کے وہاں موجود مجمع جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور رونے لگا۔ لوگ آنسو بہاتے ہوئے پکار اٹھے، اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے جس نے تیرے بندوں کو آزاد کیا، اور ہم سب تیرے بندے ہیں، تو ہم سب کو آگ سے آزاد کر دے۔ ماشاءاللہ، یہ مثال اس بات کو خوبصورتی سے ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ایک انسانی رحم دلی کے عمل کو ڈائریکٹ خدا کی ازلی رحمت اور آگ سے آزادی کی طلب کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ حصہ چار، بہترین دعائیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ مخصوص الفاظ کیا ہیں جو اس روحانی مقصد تک پہنچا سکتے ہیں؟ پہلی اہم دعا جو ان سورسز میں ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ سیدھے طور پر اسی آزادی اور حفاظت کی مانگ کرتی ہے۔ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اے اللہ،
میری گردن کو آگ سے آزاد کر، مجھے کثیر اور حلال رزق عطا فرما، اور جن اور انسان کے شر سے مجھے بچا۔ یہ ایک ایسی کمپریہنسو، جامع دعا ہے جو آگ سے نجات اور دنیا کی حفاظت دونوں کو ایک ساتھ کور کر لیتی ہے۔ اس کے بعد یہ کلمہ آتا ہے جسے سورسز میں پیغمبروں کی بہترین دعا قرار دیا گیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس دعا میں کچھ مخصوص مانگنے کے بجائے صرف خدا کی وحدانیت، اس کی بادشاہی اور اس کی قدرت کا مکمل اعلان ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، یہ عظیم عقیدہ اپنے آپ میں ایک مکمل پکار ہے۔ اسکالرز کی نصیحتوں کو اگر ہم عملی شکل دیں تو یہ ایک بہت سمپل 2 اسٹیپ فارمولا بن جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہے اپنی کمزوری اور بے بسی کو بیان کرنا، جسے وصف الحال کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ خدا کی عظیم قدرت اور اس کی بادشاہی کا اقرار کرنا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف ایک شاپنگ لسٹ کی طرح ضروریات پیش کرنا ہی دعا نہیں ہے، بلکہ اس ہستی کی عظمت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جب بندے کی بے بسی اور خدا کی عظیم قدرت ملتے ہیں تو ایک پرفیکٹ دعا وجود میں آتی ہے۔ حصہ 5 The Mindset of Certainty، یعنی قبولیت کے لیے کامل یقین۔ اب آتے ہیں آخری اور سب سے بنیادی جزو کی طرف۔ الفاظ تو مل گئے، پر وہ ذہنی کیفیت کیا ہونی چاہیے جس کے بغیر یہ الفاظ ادھورے ہیں؟ بتایا گیا ہے کہ آنکھوں سے بہتی ہوئے آنسو، ایک ٹوٹا ہوا دل اور مکمل بے بسی کا اظہار ضروری ہے، لیکن اس بے بسی کے ساتھ ہی مکمل اور لامحدود یقین ہونا چاہیے کہ دعا سن لی گئی ہے۔ جب رجوع اس خدا کی طرف ہو جو خود معاف کرنا پسند کرتا ہے تو وہاں نا امیدی کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ یہ بے بسی اور یقین کا کمبینیشن ہی اصل چابی ہے۔ اسی جذبے کو تصور کرنے کے لیے عبداللہ ابن مبارک کا بیان کردہ ایک واقعہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ عظیم اسکالر سفیان الثوری کو یوم عرفہ پر گھٹنوں کے بل رو رو کر دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ ذرا سوچئے، ایک اتنے بہترین عالم کا اس قدر روحانیت میں ڈوب جانا اور آنسو بہانا اس دن کے وقار اور خدا کے سامنے انسانی حیثیت کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ اور یہاں پر آ کر ہمیں سب سے بڑا سبق ملتا ہے۔ ویسے جب انہی اسکالرز سے پوچھا گیا نا کہ اس موقع پر سب سے بری حالت میں کون ہے، تو ان کا جواب واقعی دل چھو لینے والا تھا۔ وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ خدا کی رحمت پر یقین نہ ہونا ہی اصل بدبختی ہے، جبکہ اس کی معافی پر مکمل یقین ہی بہترین حالت اور اصل راستہ ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ایک ریئل گیم چینجر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بس ایک آخری گہرے سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ وہ ہستی جسے خود معاف کرنا اتنا زیادہ پسند ہے، وہ بھلا ایک سچائی اور ٹوٹے ہوئے دل کو کیسے اپنی دربار سے واپس موڑ سکتی ہے؟ یہ تمام معلومات ہمیں یہی پیغام دیتی ہیں کہ رحمت کی بخشش ہمیشہ ہر وقت موجود ہے، بس خالص نیت، سچے دل اور مکمل یقین کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے۔